السلام علیکم رپورٹر ڈائری کے خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں عبد الوکیل اور میرے ساتھ مرتضیٰ زہری آپ کی خدمت میں حاضر ہے گو کہ بلوچستان کے ہم مختلف تجزیوں اور خبروں پر کام کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مختلف کہانیاں ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ آج کہانی میں نہیں بلکہ میرے ساتھی مرتضیٰ زہری صاحب لائے ہیں۔ آئیں ان سے کہانی سنتے ہیں۔ جی مرتضیٰ زہری صاحب۔ جی بالکل، کہانی تھوڑا سا طنزیہ، اس میں مزہ بھی ہے، اس میں مذاق بھی ہے، لیکن کہانی اس طرح کی ہے کہ جو گورنمنٹ نے خود ایک قانون پاس کیا تھا، اس کے جو بیوروکریسی ہے حکومت کی، وہ اس سے انحراف کر رہی ہے اور وہ اس قانون کو اس پر مذاق اڑا رہی ہے۔ تو عبدالوکیل کی کہانی کچھ اس طرح تھی کہ میں سیکٹری کیل کے پاس گیا، اور اس سے پہلے میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے سوشل میڈیا پہ ایک خبر چل رہی ہے کہ سی ایم فٹ بال گولڈ کپ جو کوئٹہ میں ہوا تھا، آل پاکستان سے اس میں کھلاڑی انہوں نے شرکت کی، اس میں بہت زیادہ قبل ہوا تھا، اس میں بدعنوانی کے جو ہے نا وہ واقعات ہوئے تھے، اور اس پر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ ویسے بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب وہ پریس کانفرنس ہوتی ہے میڈیا ٹاک پہ، تو وہ یہی کہتا ہے کہ صحافی ہو آپ کو سوال جواب کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کو پہلے تحقیقات کرنا جی بالکل، وہ تو تنقید کرتا رہتا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ اور وہ ہمیں صحافیوں کو وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ سکھاتے بھی ہیں۔ جی بہت اچھی بات ہے، ہم صحیح بالکل کوئی بھی کسی کو کچھ سکھائے تو ہم وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ نہ سکھائے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ تو میں نے سوچا کہ چلے سی ایم صاحب کا یہ جو گلہ ہے وہ بھی ہم دور کرتے ہیں اور تحقیقات کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے جب دیکھا کہ میرے پاس ایک ہی ٹول ہے اور وہ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن، یعنی کہ معلومات تک کی رسائی کا قانون۔ پہلے تو یہ قانون بہت مشکل سے پاس ہوا، اس کے بعد اس کے کمشنر آیا، لیکن اس کے جو کمیشن کے دیگر دو اراکین ہیں وہ ابھی تک اپوائنٹ نہیں ہوئے، لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ ایک اچھا ٹول ہے اور میں استعمال کر سکتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے جو دیگر صوبے ہیں اور دیگر شہر ہیں اس میں اس قانون کو صحافی یا ریسرچرز یا عام عوام استعمال کر رہی ہے، کیونکہ پبلک ڈومین میں جو معلومات ہوتی ہیں تو گورنمنٹ کا یہ حق بنتا ہے، آئین بھی یہ کہتا ہے کہ آپ معلومات دیں۔ لیکن یہ جو اپلیکیشن ہے، میں ایک سیکٹری صاحب کے پاس لے گیا، اور یہ سیکٹری کیل ہے بلوچستان کے۔ 14 دن کا وقت تھا، انہوں نے یہ معلومات مجھے نہیں دی۔ جب یہ وقت پورا ہوا، ٹائم بارڈ پورا ہوا، تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ آپ یہ معلومات فراہم کریں، تو وہ ہنسنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ ان معلومات کا؟ میں نے کہا کہ میں ایک خبر بنا رہا ہوں، اور اس پر میں جو ہے نا ایک تحقیقاتی خبر بنا رہا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو فیکٹ اینڈ فگر ہے وہ موجود ہوں، تاکہ میں جو سی ایم نے کہا تھا کہ آپ تحقیق کیوں نہیں کرتے تو اس کے مطابق میں کروں۔ تو سی ایم ہی کے جو سیکٹریز اچھا از بورڈز ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ سیکٹری کیل اس بل پر ہنس رہے تھے یا وہ آپ پر ہنس رہے تھے کہ آپ کہاں سے اٹھ کے آ گئے، ہم سے انفارمیشن وغیرہ مانگ رہے؟ یہ تو مجھے ان کی نیت کا پتہ نہیں کہ وہ کس پہ اثر تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہیں بل کے بارے میں پتہ ہے، کیونکہ اس پہ انہیں بیوروکریسی کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ اچھا آپ کا ایک فوکل پرسن ہونا چاہیے ہر ادارے کا، اور وہ صحافیوں کو، عام شہریوں کو، ریسرچرز کو یہ معلومات فراہم کرے۔ اچھا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اب تک کئی ڈپارٹمنٹ ہیں، بلکہ 100 میں سے اگر میں کہوں 80% ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ابھی تک کوئی فوکل پرسن اپوائنٹ نہیں کیا ہے۔ تو پھر یہ بل یا یہ جو آپ نے RTI لکھا ہے اپلیکیشن، یہ کس کو دینا پڑتا ہے اور جواب کون دے گا آپ کو؟ یہ انہوں نے ابھی تک ڈیفائن نہیں کیا، لیکن ہمارے پاس تو ٹول موجود ہے، جو مختلف پی ایس ہوتے ہیں سیکٹریز کے یا ڈی جیز کے، ان کے پاس ہم لے کے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ چھوڑ دیں یار، یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں؟ جی، وہ کہہ رہے کہ آپ چھوڑ دیں، یہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اس خبر کو۔ میں نے کہا نہیں، میں نے اس پہ کام کرنا ہے، آپ اس قانون کے تحت مجھے یہ معلومات دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں معلومات نہ دوں، مطلب وہ تیش میں آ جائیں، قحط چہرہ سرخ ہو گیا، جو سیکٹری کیل ہے اس وقت بلوچستان۔ چہرہ بھی سرخ ہو گیا؟ جی داڑھ میں کچھ کالا تو نہیں تھا؟ ہاں بالکل، وہ مطلب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ چھوڑ دیں یار، یہ نہ کریں، اور انہوں نے ایک دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے کہ اگر میں نہ دوں تو پھر کیا ہوگا۔ دھمکی آمیز؟ جی، پھر میں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، آپ نہ یہ اگر نہ معلومات ہمیں دیتے ہیں تو میں کمیشن کے پاس چلا جاؤں گا اور وہ آپ کو نوٹس دیں گے۔ انہوں نے کہا، پھر وہ دوبارہ آنس پڑے، انہوں نے کہا کمیشن کے پاس بھی اگر میں نہ دوں آپ کو معلومات تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا نہ دیں، اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کورٹ بھی جا سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا یار یہ چھوڑو، یہ خبریں وغیرہ یہ چھوڑو، چائے پیو، چل کرو، مزے کرو۔ سیکرٹری صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سی ایم صاحب سے پھر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے جو سیکرٹریز ہیں، قانون بھی موجود ہے، لیکن وہ تعاون نہیں کر رہے ہیں صحافیوں کے ساتھ، تو ہم کس طرح تحقیقات کریں؟ سی ایم صاحب بتائیے نا آپ۔ دیکھیے سیم صاحب تو میرے خیال سے مشورے بھی اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں، لیکن یہاں پر جب صحافی جاتا ہے کسی معلومات کی رسائی کے لیے، تو وہاں پر آپ کے جو بیوروکریٹ صاحب ہیں وہ کہکے لگاتے ہیں، وہ اس چیز کو مذاق سمجھتے ہیں، یا تو پھر آپ نے اپنے جو بیوروکریٹس ہیں ان کو ٹریننگ نہیں دی ہے اس حوالے سے، یا اگر ٹریننگ دی ہے تو ان کو برائے مہربانی یہ بتا دے، یا کوئی عام عوام اگر آپ کے پاس آتا ہے، یہ صحافی آتا ہے، اس کو معلومات کسی بھی پروجیکٹ کی اس کو چاہیے ہوتا ہے، تو برائے مہربانی ان کو یہ معلومات آسانی سے دے دیا کریں، نہ کہ آپ اس کا مذاق اڑائیں یا اس پر آپ کہکے کریں۔ تو مرزا صاحب یہ بتائیے، لاسٹ میں جو آپشن آتا ہے، لاسٹ میں کمشنر کے بعد ہم کس کے پاس جا سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے آر ٹی آئی کا جو ٹریننگ ہے وہ بھی آپ نے لیا ہے، تو جو کمشنر کے بعد جو پروسیس ہوتا ہے وہ کس کے پاس ہوتا ہے پھر؟ اب دیکھیے عبدالوکیل، ویسے تو ویسے ہی یہ قانون سخت ہے، اور کمشنر جو ہے اس میں اچھا خاصا سزا دے سکتے ہیں اس آفیسر کو، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر صورتحال اس سے مختلف ہے اور لوگ اثر ہے اس قانون پر، لیکن اس کے بعد آپ ہائی کورٹ جو جیسے بلوچستان ہائی کورٹ ہے ان کے پاس آپ اپیل کر سکتے ہو، اور لیکن اس میں یہ بات ہے کہ اب کیونکہ بہت لوگوں کو، زیادہ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، لوگ اپلیکیشن جمع نہیں کر رہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں سرکاری جو دفاتر ہے ان میں ایک انبار لگ جائے گا اس طرح کے اپلیکیشنز کے، اور حکومت کو اور ریاست کو اور ہماری بیوروکریسی کو وہ جواب دیں ہیں عوام کے، اور وہ یہ معلومات ضرور وہ جو ہے وہ فراہم کریں گے، ان کو کرنا ہونا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ یہ کہانی آپ لوگوں کو کیسے لگی؟ اپنی قیمتی رائے دینے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے رائے دیجیے گا۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہو کہ آپ لوگوں کے منسٹرز، بیوروکریٹس کیا کیا کام کر رہے ہیں، اس کی معلومات رسائی کے لیے آر پی آئی اپلیکیشن آپ لوگ بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔